السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی قرآن کلاس۔ تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج ہم انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 22 کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ہم لفظ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الذی، وہ ذات جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے واسطے، الارض زمین کو، فراشا فرش، والسماء اور آسمان کو بنایا، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، برسایا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، فاخرج پس نکالا، بھی اس پانی سے، من الثمرات مختلف پھل، رزقا لکم جو تمہارے لیے رزق ہیں، روزی ہیں، فلا تجعلوا للہ پس نہ بناؤ اللہ کے لیے، اندادا شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ باب ہمارا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، پس باوجود جاننے کے اللہ کے ساتھ شریک مقرر نہ کرو۔ اب ہم ان آیات کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ معزز ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور مختلف نعمتیں ذکر کرنے کے بعد انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ اس دلائل انفس کو کے بعد دلائل آفاق کو بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کتنی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا کہ وہ اللہ ہے، وہی ذات ہے کہ جس نے اس زمین کو فرش کی مانند بچھا دیا، جس کی وجہ سے پھر ہم اس زمین میں چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اناج اگاتے ہیں، اپنے گھر بناتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرا ذکر فرمایا آسمان کا، کہ آسمان کو ہم نے چھت بنا دیا، محفوظ چھت، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج رکھ لیا، اس سورج سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ چاند و ستارے رکھ دیے جو پورے آسمان کو مزین کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے اللہ رب العزت نے پانی کو اتارا، اور پانی اور زمین مل کے تو پھر انسان کے لیے پھل اور فروٹ مہیا کرتے ہیں۔ اور یہ ثمرات، یہ رزق اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ جو رزق ہمیں میسر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا زمین سے اگا کے ہمارے لیے مہیا، رزق لکم، یہ تمہارے لیے رزق ہے۔ تو یہ ساری چیز دیکھنے کے باوجود پھر بھی تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم شریک مقرر کرتے ہو، اور تم تعلمون اور تم جانتے بھی ہو۔ اب ساری چیزیں دینے والا اللہ کی ذات ہے، زمین کو پھیلانے والا وہ، آسمان کو بلند کرنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، تو پھر تم اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی سے مانگا جائے، اللہ کے حضور جو چیزیں بھی ہیں ہم اسی ہی سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔